اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین، کتاب المعاش، فصل 2، معاشرتی معاملات میں ظلم۔ اب رہا دوسرا معاملہ، یعنی عدل و انصاف اور معاملہ کرنے میں ظلم سے پرہیز کرنا۔ تو ظلم سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کو اس میں ضرر اور تکلیف ہو، اور یہ ضرر دو قسم کا ہے، عام اور خاص۔ یعنی جب بھی کسی کے ساتھ انسان معاملہ کرے تو اس میں دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا رضاعت کے معاملات میں، کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے اور بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ ہو، تو اس میں یہ کہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کو کھانا کپڑا دے اور اس کو معروف کے مطابق اس کا خرچہ دے۔ تو وہاں آتا ہے نا کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده۔ تو یہ شوہر بیوی بہن ایک طرح سے معاملہ طے کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی لین دین ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا کہ نہ ماں کو نقصان دیا جائے نہ باپ کو نقصان دیا جائے بچے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو، کوئی ڈیل ہو، کوئی بزنس ہو، تو اس میں کسی کو نقصان نہ دیا جائے، نہ بیچنے والے کو نہ خریدنے والے کو۔ پہلا احتکار ہے۔ احتکار کہتے ہیں ہولڈنگ، یعنی چیزوں کو روک لینا، اور یہ منع ہے کیونکہ اس سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے لیے روزی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی مہنگائی کے زمانے میں بہت سا غلہ خریدے اور قیمت چڑھنے کا انتظار کرتا رہے، یعنی مصنوعی قلت پیدا کر دے، اس کی خرید کے گودام بھر کے رکھ لے اور مارکیٹ میں بہت تھوڑا سپلائی کرے۔ جب نہیں ہوگا تو پھر لوگ مہنگے داموں خریدیں گے۔ پھر ایسے تاجر تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر اس کی اپنی زمین کا غلہ ہو اور وہ اسے جمع کر کے رکھ لے تو یہ احتکار نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ اسی طرح اگر اس نے فراخی اور ارزانی کے زمانے میں، سستے زمانے میں اس خیال سے غلہ خریدا ہو کہ لوگوں کو غلے کے حصول میں کوئی دقت نہ ہو، تو یہ بھی احتکار نہیں۔ یعنی اس نے قلت پیدا کرنے کے لیے نہیں خریدا یا جمع نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ مختصر یہ کہ غلہ جات خرید کر مہنگا فروخت کرنے کی نیت سے جمع کرنا مکروہ، کیونکہ غلہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی روٹی کے بغیر جینا مشکل ہے، لہذا خاص طور پر غلے کا ذکر ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کا نقصان اور ضرر خاص ہے، جیسے کسی چیز کی ایسی صفتیں بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے، یا اس کے عیوب کو چھپانا وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بیع اور مصنوعات میں دھوکہ کرنا حرام ہے۔ مصنوعات یعنی جو پروڈکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، صابن یا اور اسی طرح کی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں، ان میں ملاوٹ کرنا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ٹانکا لگے ہوئے کپڑے کی بیع کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اگر گاہک کو یہ بتائے کہ ٹانکا لگا ہوا ہے تو جائز ہوگا، یعنی اگر کہیں سے کوئی چیز اس میں کٹ ہے یا کوئی چیز سی گئی یا کوئی اس میں ڈیفیکٹ ہے تو خریدار کو بتا دینا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے اس کو، تاکہ پھر اس کی آگے مرضی ہے، وہ لینا چاہے تو لے لے، نہیں تو نہ سے۔ تاجر کو چاہیے کہ وزن صحیح کرے اور اس وقت تک ترازو نہ چھوڑے جب تک کہ دیتے وقت کچھ زیادہ نہ ہو جائے اور لیتے وقت کچھ کم نہ ہو۔ جان بوجھ کے کمی بیشی کرنا جو ہے وہ درست نہیں، ویل للمطففین۔ لیکن یہ کہ انسان اگر اپنے حق میں تھوڑی کمی کر لے اور دینے والے کو زیادہ دے تاکہ کمی کا شبہ نہ ہو اور شک نہ رہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر چارہ فروش چارے میں مٹی ملائے، یعنی جانوروں کا چارہ جو فروخت کرتے ہیں اس میں مٹی ملا لے، تو وہ مطفف یعنی کم دینے اور زیادہ لینے والا ہے، ویل للمطففین۔ اسی طرح قصاب یعنی گوشت بیچنے والا اگر دستور سے یعنی عام عادت سے زیادہ گوشت میں ہڈی تول کر دے تو وہ بھی مطفف ہے، یعنی اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے، ہڈی اور گوشت کو ملا جلا ہونا چاہیے، یا یہ کہ چھیچڑے ڈال کر نہیں دے دینا چاہیے۔ اسی طرح دودھ میں پانی ملانا، ویسے اب تو پانی میں ہی دودھ ملایا جائے۔ قیمت چڑھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسا آدمی بولی دیتا جائے جو حقیقت میں خریدار نہ ہو۔ بولی کیا ہوتی ہے؟ بڈنگ جو ہوتی ہے نا، جو ایک چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور آپ آفر دیتے ہیں کہ جی میں یہ مثلا 10 روپے کی دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے اچھا مجھے دے دو، میں
15 دوں گا، تو ایک اور کہتا ہے نہیں میں 20 دوں گا، پھر پہلا کہتا ہے میں 25 دوں گا. اب ایک تو حقیقی خریدار ہے اور دوسرا صرف اس کی قیمت چڑھانے کے لیے بولی دیتا جا رہا ہے. تو یہ خود سے اس طرح خود ساختہ طریقے سے ایسا کرنا درست نہیں. جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک کر بیچنا بھی منع ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت دودھ دینے والا جانور ہے، حالانکہ وہ اتنا نہیں، وہ تو صرف روکا ہوا تھا. عدل اور احسان. تیسری بات معاملے میں احسان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان میں سے بیع میں رعایت کرنا بھی ہے، یعنی تجارت کرتے وقت دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کو حق سے زیادہ دے دینا، اپنے حق میں کچھ کمی کر لینا، یہ بھی احسان ہے، کیونکہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہی تو احسان ہوتا ہے. اور دستور سے زیادہ منافع نہ لینا بھی ہے، یعنی اصل منافع کی تو اجازت ہے، کیونکہ تجارت منافع ہی کے لیے کی جاتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بھی شخص نقصان پہ تھوڑی بیچے گا، لیکن جائز منافع ہونا چاہیے. اگر خریدار اپنی مجبوری کی وجہ سے زیادہ منافع دینے پر رضامند ہو، تب بھی بیچنے والے کو ایسا منافع لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بھی احسان میں سے ہے، یعنی کسی کو ایکسپلائٹ نہ کرے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. اس سے یہ بھی ہے کہ جب قیمت یا قرضہ وصول کرنے لگے تو نرمی کرے. کچھ حصہ رقم کا چھوڑ دینے سے، مہلت دینے سے اور مقروض کی آسانی کو مد نظر رکھنے سے بھی درجہ احسان حاصل ہوگا. یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اور واللہ یحب المحسنین، تو اس میں احسان صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اچھی طرح بات کر لے یا عام اپنے حقوق میں کوئی کمی بیشی کر لے. تجارت کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت، کسی کے ساتھ لین دین اور معاملہ کرتے وقت بھی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ سب احسان میں آتا ہے. احسان یہ بھی ہے کہ اگر گاہک یعنی خریدار کوئی چیز واپس کرنا چاہے تو خریدی ہوئی چیز واپس کر لے، کیونکہ واپس وہی کرتا ہے جسے بیع میں نقصان ہوا ہو. ان مذکورہ امور کی فضیلت کی شہادت اور ایسا کرنے والے کے ثواب اور اجر کا تذکرہ احادیث میں ہے، کیونکہ جو عدل کرنے والے تاجر ہیں وہ قیامت کے دن صالحین کے ساتھ ہوں گے، بلند مقامات پر ہوں گے، ان پر فخر کیا جائے گا کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کس قدر محنت کرتے ہیں، کیسی کیسی پلاننگ کرتے ہیں، کہاں کہاں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں پھر دیتے ہیں. تو یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ جائز مقاصد کے لیے ہو، حلال رزق کے لیے ہو تو پسندیدہ ہے، جائز ہے اور عبادت ہے. اصحاب کرام میں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب تجارت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کی اور اس میں اپنی ٹائم مینجمنٹ کی، اپنا اعتدال رکھا اور دونوں کام کیے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اور رزق میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ یہ چیپٹر براہ راست خواتین سے متعلق نہیں، لیکن انڈائریکٹلی بہت ساری چیزیں خواتین سے متعلق بھی ہیں، کیونکہ آج کل بازاروں میں مردوں سے زیادہ خریدار خواتین ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی پھر یہ ہے کہ جو کمائی مرد کرتے ہیں اس میں خواتین انڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتی ہیں اپنے مطالبات کی وجہ سے یا اپنی ضروریات کی وجہ سے. تو مردوں کو حرام کمانے میں مدد دینے والی بھی اور حرام سے روکنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں جو اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر کے کام کاج جو ہیں، یا بعض خواتین جو خود بھی تجارت کرتی ہیں یا کوئی سائیڈ بزنس کرتی ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی کام کرتی ہیں، تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اور انسان کو ایسے میں یعنی اس میں کوئی آر نہیں سمجھنی چاہیے. کام کرنا جو ہے اس میں عزت ہے، انسان کی شان کے خلاف نہیں. اگر اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ ٹیلرنگ کر سکتے ہیں، کپڑے سی سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کپڑے سینا کوئی برائی یا عیب کی بات نہیں. جتنا اگر وہ زمین میں ہل چلا سکتے ہیں اور پودے اگا سکتے ہیں تو ہمارے لیے گارڈننگ کرنا جو ہے یا پانی دینا پودوں کو کوئی حقیر کام نہیں. تو اسی طرح باقی بھی جو کام کاج ہیں، اب آپ دیکھیں کہ فوڈ بزنس کتنا زیادہ ہے مارکیٹ میں، جگہ جگہ ریسٹورانٹس کھلے ہوئے ہیں، بہت پروفیٹیبل بزنس ہے. تو گھر میں اگر کوئی کھانا پکاتا ہے یا گھر کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور معاملات کو صحیح طور پر کرنے اور صحیح
تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.